تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محترم صدر اجلاس حضرت مولانا سفیان قاسمی صاحب، مہمانان گرامی، منتظمین، فاضل مقالہ نگاران اور سامعین اکرام، یہ میرے لیے بڑی خوشی و مسرت اور اعزاز کی بات ہے کہ آج دارالعلوم وقف دیوبند میں اس اہم سیمینار میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس اعزاز کے لیے میں حضرت مولانا سفیان قاسمی صاحب اور دیگر داعیان اکرام کا شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ سیمینار حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے علوم اور افکار کو اور زیادہ گہرائی سے سمجھنے میں اور موجودہ حالات میں ان سے رہنمائی حاصل کرنے میں مدد فراہم کرے. علامہ مرحوم بلا شبہ ہماری علمی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل تھے. وسعت علمی، دقت نظر، موضوعات کا تنوع، گہرائی و گہرائی، حیرت انگیز حافظہ، استنباط کی غیر معمولی خصوصیات، ان ساری خصوصیات کا یہاں ذکر ہوا ہے. اور آج کے سیمینار میں مختلف علوم و فنون میں آپ کی گراں قدر خدمات پر قیمتی مقالے بھی پیش ہوں گے. میں اپنی گفتگو کے لیے علامہ کی خدمات جلیلہ کا ایک ایسا میدان میں نے منتخب کیا ہے جس پر نسبتاً کم توجہ ہوئی ہے، اس پر چند جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حدیث نبوی ہے کہ یحملوا ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین. اس حدیث کے مطابق 3 بڑے فتنے ہیں جن کا مقابلہ اہل حق کی ذمہ داری ہے. علامہ مرحوم کی شخصیت اور ان کی علمی خدمات کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ محدث، مفسر، فقیہ، ادیب، شاعر وغیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اسلام کے متکلم بھی تھے. اور ان تینوں اندرونی و بیرونی فتنوں یعنی انتحال المبتلین، تحریف الغالین اور تاویل الجاہلین، ان کے مقابلے کے لیے بڑے واضح نقوش راہ آپ نے فراہم کیے. آپ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ علامہ مرحوم کو 2 فتنوں کا بڑا شدید احساس تھا. ایک الحاد و مادہ پرستی کا مغربی فتنہ اور دوسرے ہمارے ملک میں مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے دعوے کا فتنہ. علامہ مرحوم نے ان دونوں فتنوں کا جس خوبی سے مقابلہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر آج خاص توجہ کی ضرورت ہے. علامہ مرحوم نے اس دور کی جدید سائنسی تصانیف کا گہرائی سے مطالعہ فرمایا تھا. علامہ اقبال سے آپ کی جو خط و کتابت ہوئی تھی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نیوٹن وغیرہ جیسے سائنسدانوں کی تحریروں سے بھی آپ واقف تھے. جدید علوم سے واقفیت، ان کا استعمال اور اس کے ساتھ ساتھ علم کلام کی کلاسیکی روایت اور کلاسیکی طرز استدلال، یہ آپ کے منہج کی نمایاں خصوصیت تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کا نمایاں ترین کام کائنات کے حدوث و قدم کی بحث ہے. یہ بحث ضرب الخاتم علی حدوث العالم میں اشعار کی صورت میں ہے تو مرقات التاریم لحدوث العالم میں اس کی جامع وضاحت ملتی ہے. ارسطو کے اثرات سے یونانی فلسفے کا غالب رجحان کائنات کو ابدی و ازلی اٹرنل سمجھنے کا رجحان تھا. نیوٹن بذات خود خدا پرست تھا، مگر اس کے قوانین حرکت اور میکینکی کائنات کے تصور نے یورپ میں ڈیزم اور خودکار کائنات کے رجحان کو تقویت دی. علامہ کشمیری نے علم کلام کی قدیم تکنیکوں ہی کو استعمال کیا، لیکن علت و معلول، امکان، وجوب جیسے تصورات کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بڑی وضاحت سے کائنات کے حدوث کے نظریے کو ثابت کیا. میرے نزدیک علامہ مرحوم کے مباحث کا بڑا دلچسپ اور حیرت انگیز پہلو وقت
یعنی ٹائم کی حقیقت پر ان کی گفتگو ہے، ایک ایسا موضوع جسے جدید طبیعت نے بعد میں واضح کیا۔ بگ بینگ تھیوری اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بعد آج ٹائم اور اس کے ڈائنامکس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن بگ بینگ سے پہلے اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے پہلے علامہ کشمیری نے صرف فلسفیانہ طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے وقت کی حقیقت کو جس طرح واضح کیا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ علامہ کی میتھڈولوجی کی یہ بڑی خصوصیت تھی کہ جدید ترین تحقیقات اور سائنسی علوم سے واقفیت کے باوجود ان کا طرز پیشکش اس طرح تھا کہ انہوں نے کبھی اپنے استدلال کو جدید سائنس کے ماتحت یعنی سبارڈینیٹ نہیں رکھا، بلکہ جدید سائنس سے مکالمے کا، کنورزیشن کا انداز اختیار کیا۔ جہاں تک تحریف الغالین اور تعویل الجاہلین کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کی کتاب اکفار الملحدین اس موضوع پر آپ کا اہم ترین کام ہے۔ اس کتاب میں ضروریات دین کے قدیم کلامی تصور کو جدید مباحث اور جاہلی افکار کے جدید حملوں کے پس منظر میں آپ نے جس طرح اثر نو اجاگر کیا وہ ہمارے لیے خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ علامہ نے ضروریات دین کو تواتر کے ساتھ منسلک کیا۔ تواتر کی 4 قسمیں، تواتر سند، تواتر طبقہ، توارث وغیرہ بیان کی، اور یہ بنیادی اصول واضح کیا کہ دین کے جو عقائد و مسلمات تواتر کے ذریعے ثابت ہیں وہ ضروریات دین ہیں، ان کا انکار یا ان کی تعویل کرنے والا اہل قبلہ ہونے کے باوجود دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ اس بحث نے جہاں قادیانیت وغیرہ جیسے عقیدوں کا صریح کفر ہونا واضح کیا، وہیں کفر و اسلام کے سلسلے میں بڑی واضح کسوٹی بھی فراہم کر دی، اور ہر معمولی سے معمولی گمراہی بلکہ اختلاف رائے کو تکفیر پر منتج کرنے کے رجحان کو روکنے میں علامہ کی یہ بحث خاص اہمیت رکھتی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج امت مسلمہ پھر شدید فکری حملوں کی زد میں ہے۔ ایک طرف عالمی سطح پر الحاد و بے دینی کا فتنہ اب ٹیکنالوجی اور میڈیا کی غیر معمولی طاقت سے لیس ہو چکا ہے۔ جو تہذیبی و فکری حصار صدیوں سے ہماری نسلوں کو بیرونی حملوں سے محفوظ رکھے ہوئے تھا، نئی ٹیکنالوجیوں نے اس حصار کو منہدم کر دیا ہے۔ اب دیہاتوں میں رہنے والے ہمارے نوجوان بھی سوشل میڈیا، ریلز، شارٹس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ کے طاقتور وسیلوں کے واسطوں سے شدید فکری و تہذیبی حملوں کے زد میں ہیں۔ خود ہمارے ملک میں مشرکانہ تصورات اب ایک ہماگیر تہذیب اور مقتدرہ نظام کی صورت اختیار کرنے لگے ہیں، اور پوری جارحیت کے ساتھ ہماری نسلوں کے مکمل تہذیبی ارتداد کے لیے کوشاں ہیں۔ ان حالات میں علماء اکرام کے لیے علامہ مرحوم کی ان خدمات میں درس کے بہت سے پہلو پوشیدہ ہیں۔ علامہ کشمیری کا منہج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس طرح کے فکری و نظریاتی فتنوں کا مقابلہ نہ محض احتجاج اور رد عمل سے ممکن ہے اور نہ محض واعظ و نصیحت سے ممکن ہے، بلکہ علمی وقار، فکری گہرائی، فتنوں کا گہرا شعور اور ان کا مدلل جواب، یہی ان کا اصل مقابلہ ہے۔ دعا ہے کہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر منعقد یہ سیمینار اس اہم ذمہ داری کی طرف ہم سب کو متوجہ کرنے کا اور اس کے لیے راہیں کھولنے کا ذریعہ ثابت ہو۔ میں پھر ایک بار منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس وقی سیمینار میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔